حدیث نمبر ہے 1576۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کو بچاتے تھے، آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا، یعنی اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کی سب سے نچلی تہہ میں ہوتے۔ دوسری روایت ہے 1587۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے شاید انہیں فائدہ ہو کہ وہ کم گہری آگ میں ڈالے جائیں جو ٹخنوں تک پہنچے، جس سے ان کا دماغ جوش مارتا رہے گا۔ یہ اس کو اپنے لفظوں میں ہم مفہوم کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے کم عذاب جہنم کا نبی پاک کے چچا ابو طالب کے لیے ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آپ دنیا میں بھی ننگے پاؤں اگر گرم زمین پہ چلیں تو اس گرمی کا اثر آپ کے دماغ کو پہنچتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کی جوتیاں جو ہوں گی واللہ عالم وہ کس قدر شدت والی ہوں گی کہ اس سے دماغ بھی پک رہا ہوگا جب وہ پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی ٹخنوں تک عذاب ہے لیکن اس کا اثر دماغ تک جا رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے انسان دنیا میں بھی، جیسے کہ اس کے پاؤں پہ اگر تکلیف پہنچے تو اس کے دماغ اس کو بتاتا ہے کہ وہ تکلیف میں اور اسے محسوس کرتا ہے انسان۔ تو حضرت ابو طالب کون تھے، ان کا ہم آج تعارف مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد جس چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی فرمائی وہ ابو طالب تھے۔ ان کا نام ابو طالب ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کے بیٹے حضرت علی، حضرت جعفر دونوں مسلمان ہوئے، اور ایک بیٹا طالب ہے جس کی نسبت سے ان کا نام ابو طالب مشہور ہوا۔ ان کا ذاتی نام عمران بتایا جاتا ہے تاریخ میں، لیکن مشہور کنیت سے ہی ہیں، ابو طالب سے ہی ہم انہیں پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اور ایک بیٹا عقیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ اور جو طالب ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ زبردستی ان کو جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لے کر گئے تھے، تو وہ راستے سے ہی کہیں فرار ہو گئے اور اس کے بعد کبھی ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ باقی تینوں بیٹے مسلمان ہوئے، عقیل، جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بیٹیاں بھی ہیں ان کی جن میں ام ہانی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے، حاجیوں کو پانی پلانے پر مامور تھے، سقایت الحاج، شیخ العرب ان کا لقب، سید العرب، شیخ بطحہ، مومن قریش، یہ ان کے القاب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر میں تھے، تب سے یہ نبی پاک کی کفالت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کفالت کرنا، اور اپنے زیادہ اہل و عیال کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ جب کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے گھر میں لاتے، چونکہ اپنے بچے اہل و عیال زیادہ تھے اور وہ چیز چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں، تو ان کو ایک طرف لے جاتے تھے، ان کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے بچوں سے رخ پھیر لیتے تھے تاکہ بچوں کو نظر نہ آئے میں اپنے بھتیجے کو کیا کھلا رہا ہوں۔ اتنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی ان سے شفقت فرمائی، اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک سفر شام کے لے کر گئے، وہاں پہ کسی راہب نے کہا واپس لے جائیں، کہیں یہود نے انہیں دیکھ لیا تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں نبی ہوں گے، تو انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے خود پڑھایا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، حق مہر کی رقم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ادا کی، اپنے بیٹوں کی طرح شفقت فرمائی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ چچا کا کچھ بوجھ بانٹ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، اور ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحن کعبہ میں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، دین حنیف، اور یہ میرا بیٹا حضرت علی، اور یہ ان کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یکسو ہو کر. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، مشرکین مکہ نے مخالفت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ، دین اسلام کی وجہ سے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ گم ہو گئے مکہ میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو طالب کو کہیں نہیں مل رہے، تو ابو طالب کو لگا کہ مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے، تو ابو طالب نے اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ لیا، سارے غلاموں کو لیا، اور کہا کہ جا کر مشرکین مکہ جو دار ندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سجا کے ان کے سرداروں کے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے اپنے خنجر چھپا لو، اور غلاموں کو ان کے غلاموں کے پاس بٹھا دیا، اور بیٹوں کو سرداروں کے پاس بٹھا دیا، اور کہا میں اپنے بیٹے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی ہم خالی آ گئے، تو میرے اشارے کے ساتھ ہی ان کی گردنیں اتار دیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو ابو طالب کا غصہ اس قدر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس قدر حساس تھے، تو پھر ایک غلام کو ساتھ لیا اور پورے مکہ میں ڈھونڈتے پھر رہے، ایک وادی گزرے، دوسری، تیسری، ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے. تو وہاں جا کے انہوں نے، ابو طالب نے ان کو ساتھ لیا، واپس لے کر جب لوٹے تو آ کے دیکھا تو ان کے بیٹوں کی بھی جان میں جان آئی، اور غلاموں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. تو پھر اعلان کرنے لگے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹوں کو اور غلاموں کو کا اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے. تو سرداروں کو متوجہ کر کے کہنے لگے کہ ذرا غور سے دیکھو، اگر میرے بھتیجے کو اور میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہوتا تو میں اپنے بیٹوں سے کہہ کے گیا تھا، وہ تمہاری گردنیں اتار دیں گے میرے اشارے پہ، اگر میں ان کے ساتھ واپس نہ لوٹوں. تو اگر تم نے آئندہ کوئی ایسی جرت کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تم میں سے، یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مکہ والوں میں سے، انہوں نے کہا کہ پورے جزیرۃ العرب سے میں تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، انس تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تبلیغ کے پھیلتے ہوئے جوش کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو خود روک لیں، ہمارے دین کے خلاف جا رہا ہے، نہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں روکنا پڑے گا. تو پیشکش رکھی کہ آپ اس سے کہیں دنیا کے، مکہ کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم وہ ڈھونڈ کے اس کو دے دیتے ہیں، مال و دولت چاہتا ہے تو اس کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی عہدہ چاہیے، چودراہٹ چاہیے تو وہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، یوں ہمارے بتوں کی جو ہے بے بسی کا ذکر نہ کرے. تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یعنی اس طرح دباؤ ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھتے تب بھی میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا. یعنی نبی پاک کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا تھا. ابو طالب کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بوڑھی کمر پہ اتنا بوجھ نہ لاد، میں اتنے لوگوں کی مخالفت نہیں لے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید آج چچا میرا ساتھ چھوڑنا جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ اٹھ کر چلنے لگے، واپس پلٹنے لگے. تو آواز دی کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، میں ساتھ نہیں دوں گا، میں تو یہ کہہ رہا تھا تھوڑی نرمی برتو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی وجہ سے اب مجھے پتا چل گیا کہ تم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو، اب ڈٹ کے تم اپنے دین کا کام کرو، میں دیکھتا ہوں کون تمہارا بال بھی بیکا کرتا. ٹھیک ہے. تو ابو طالب نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد بھی ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہم یہ تو پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے، یہ ہم نے بہت بار پڑھا، لیکن پوری بات ہمیں نہیں پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو طالب نبی پاک کے بستر پر روز اپنے ایک بیٹے کو سلاتے تھے، نبی پاک کو وہاں سونے نہیں دیتے تھے کہ کہیں رات کو کوئی مشرک حملہ کر کے میرے بھتیجے محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اگر کسی کو مرنا ہے تو میرا بیٹا ان کے بدلے میں مر سکتا ہے، میں اپنے بھتیجے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. ٹھیک ہے. اس قدر ان کی حفاظت کرتے تھے. اور پھر یہ بھی
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हिफाजत उन्होंने की और ख्याल रखा। फिर जब वो वापस लेके आए थे ना ढूंढ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने हज़रत अली को, तो आके उन्होंने ना कुछ अशआर कहे थे मुशरिकीन के सामने। उनका मफहूम कुछ यूँ है, यानी एक लंबा कसीदा कहा था, तकरीबन 100 के करीब शेर हैं उसमें, जो तारीख में हमें मिल जाता है। और उनमें ये था कि मैं खुदा की कसम खा के कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जानिसार हूँ और मैं इसको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूँ। दुनिया के लिए इन्हें रहमत बना के भेजा गया है, इनका कोई मिसल नहीं, इनका माबूद वो है जो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता, और ये वो है कि इनके आगे हर बुलंदी पस्त है, और इनकी हिफाजत के लिए हमने अपने सीनों को ढाल बना दिया है, और इसके ना मिटने वाले दीन को अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे गालिब करके रहेगा। यही वजह है कि शिया लोग जो हैं वो ईमान अबू तालिब के कायल हैं। वो हज़रत अबू तालिब को अलैहिस्सलाम भी लिखते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु भी मानते हैं और उनको मोमिन समझते हैं। मुशरिकीन मक्का ने देखा कि अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही मुसलसल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि एक वफद को भेजा, अबू तालिब से बात करें कि हम आपको इस लड़के के बदले, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले, एक खूबसूरत, सबसे पुरजोश और ताकतवर, जंगजू, बहादुर और जोशीले लड़के को तुम्हें देते हैं, और ये इसको हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन्हें नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर सकें। तो अबू तालिब ने कहा कि ए कुरैश के सरदारों, तुमने कितनी घटिया बात की, मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझता था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लड़के को परवान चढ़ाऊं, खिलाऊं पिलाऊं और अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें दे दूं कि तुम उसको ज़िबा कर सको। तुम कितनी नादानी की बात करते हो। तो उस वक़्त भी अबू तालिब ने कहा, सख्ती से कहा, यानी उनके अल्फाज का मफहूम कुछ यूँ है कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जब उन्होंने देखा कि अबू तालिब किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चूँकि मक्का के सरदार थे। दारुन नदवा दरअसल पार्लियामेंट हाउस था, जहाँ पे अरब के बड़े बड़े सरदार बैठा करते थे। मक्का में होने वाले तमाम मामलात को देखा जाता था, और अगर कोई भी मसला मक्का के ऊपर होता तो वो सारे मिलकर उसका दिफा करते थे, और अगर किसी खास कबीले में होता तो उस कबीले वाले को आगाह किया जाता था। वो खुद ना कर सकता तो बाकी कबीले वाले उसका साथ दिया करते थे। तो यहाँ पे भी अबू तालिब चूँकि किसी तरह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने पे तैयार नहीं हो रहे थे, फिर तमाम सरदारों ने मिलकर मशवरा किया और अबू तालिब से कहा कि फिर अगर तुम नहीं रोक सकते इसको, तो हम बनु हाशिम का सोशल बायकॉट करते हैं। अबू तालिब ने वो सोशल बायकॉट तो कबूल कर लिया, लेकिन नबी का साथ नहीं छोड़ा। अपने ख़ानदान को लेके उन्हें मक्का से निकाल दिया गया और एक मुआहदा लिख कर खाना काबा के दरवाजे पे लटका दिया गया कि कोई भी शख्स बनु हाशिम से ना लेन देन करेगा, ना तिजारत करेगा, ना उनसे कोई शादी ब्याह करेगा, ना उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखेगा। अबू तालिब को मक्का से निकाल दिया गया। बनु हाशिम के साथ जाकर दो घाटियां, बड़ी वादियां जो थी दो पहाड़ों के दरमियान, वहां आबाद हो गए और वो शैब अबी तालिब के नाम से घाटी मशहूर हुई। यानी शैब घाटी को कहते हैं, अबू तालिब की घाटी। वहाँ पे ये अपने पूरे ख़ानदान के साथ मैसूर हो गए। यहाँ अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गया, चूँकि वो काफिर था और वो इस मुआहदे से अलग रहा। 3 बरस तक बनु हाशिम उसी घाटी में रहे। हज और उम्रे के दिनों में वो लोग बाहर निकलते, जो बाहर से ताजिर आए होते उनके हाथों तिजारत लेन देन करते और फिर कुछ सामान ज़ादेरा लेकर वापस उसी घाटी में महसूर हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि मक्का की मालदार तरीन खातून थी, वो भी उसमें महसूर थी। उनके भतीजे हकीम बिन हिज़ाम ने किसी तरह कोशिशें करके फिर इस मुआहदे को ख़त्म करवाया, और ये पेशीन गोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई कि वो मुआहदा जो लिख कर काबा के दरवाजे पे लटकाया गया था, उसको दीमक ने चाट कर ख़त्म कर दिया है। तो मुशरिकीन ने जब ये अलामत देखी तो वहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी रह गया था, बाकी सब मिट चुका था, दीमक चाट गई थी, उसको खा गई थी। तो बहरहाल ये 3 साल बाद मुआहदा ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जब आए तो आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया,
اور جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا تو ابو جہل کہنے لگا کہ سنو، مجھے لگتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ سخت علیل ہیں اور جانور نہ ہو سکیں گے، یعنی آخری وقت چل رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو ہمیں ابھی ابو طالب کے پاس جا کر بات کر لینی چاہیے۔ اگر ہم نے ان کے فوت ہونے کے بعد نبی پاک کو کوئی نقصان پہنچایا تو لوگ ہمیں طعنے دیں گے کہ ابو طالب کے ہوتے تو تم میں جرت نہ ہو سکی، اب وہ نہیں رہا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ تو یوں وہ کافر جو تھے اکٹھے ہو کر سردار ابو جہل کے ساتھ آ کر ابو طالب کے پاس سراہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کلمے کی تلقین فرما رہے تھے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ لیکن ابو جہل اور بڑے بڑے سردار کافر حضرت ابو طالب سے کہے جا رہے تھے کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ تو یوں ابو طالب کی وفات اپنے دین پر ہی ہوئی، آبائی دین پر، اور انہوں نے کہا میں اسی دین پر مرتا ہوں جس پر میرے باوجداد تھے، واللہ عالم۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اسی سال حضرت ابو طالب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو دفنا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بارے میں آتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا، تو بات یہ تب جنازہ کا حکم ہی نہیں تھا، حضرت خدیجہ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انہیں دفن کر کے آئے، غسل دیا اور دفنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی۔ ایک تو اسی روایت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ابو جہل وغیرہ ان کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے مرنے کی تلقین کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بیٹے جو جعفر تھے انہوں نے ابو طالب کی وراثت میں سے کچھ نہیں لیا، کیونکہ مومن جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ عقیل اور طالب مسلمان نہ ہوئے تھے، انہیں وراثت ملی، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ سے وراثت ضرور ملتی ان کو بھی۔ اور دوسری یہ دو روایات جو بھی ہم نے بخاری شریف میں پڑھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ترین عذاب ان کے چچا کو ہے، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو میں ضرور ان کی سفارش کرتا، اور میری سفارش سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا گیا۔ اگر مومن ہوتے تو جہنم میں جانے یا عذاب دیے جانے کی بات قطعاً نہ آتی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔